صبح جمع رکھنا خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ ناظرین السلام علیکم، ارشد اوان پروگرام خیال رکھنا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف معاشرتی مسائل کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھ کے ہم اپنے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں یا کم از کم کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جناب شاکر حسین سید صاحب ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کاوش NY کے پروگرام خیال رکھنا میں۔ تھینک یو ویری مچ، دس از مائی آنر۔ بات کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اپنی اس بیماری کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی اس بیماری سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل، چاہے ہم یہاں دیکھیں یا پاکستان میں دیکھیں، ہمیں معاشرتی طور پر بہت سے مسائل کے ساتھ دو چار ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دھیان نہیں دیتے، اور لیکن یہ کہ آج ہم کچھ چیزوں کو لے کے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، کچھ موازنہ کرتے ہیں یہاں کے حالات کا اور وہاں کا، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ ہیں، ہم جب آتے ہیں یہاں پہ US میں روزی پانی کے چکر میں، تو ہم نئے ہوتے ہیں اس دنیا میں، اس جگہ پہ، تو ہمیں بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اخلاق کی چیزوں کا اور دوسرا یہاں کے قوانین کا۔ تو کیا ایسا ہی ہم کرتے ہیں اس وقت بھی جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں؟ جی، آپ نے جو گفتگو کی ابتدا کری ایک معالج اور مریض کے حوالے سے، جی، وہ بڑی اچھی اگزامپل ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ دونوں کا اس میں کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں جو معالج ہوتا ہے وہ گائیڈ لائن دیتا ہے، جی بالکل، اور مشورے دیتا ہے جی مریض کو۔ جی، اب یہ مریض کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنا اس کو فالو کرتا ہے۔ جی بالکل، اور پھر اس میں پھر ورڈ آتا ہے کوآپریشن کا۔ جی بالکل۔ تو نہ صرف ایک علاج کے لیے اور دوسرے مسائل کے علاج کے لیے بھی جی، کوآپریشن کا ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اور چاہے وہ ٹو اسٹارٹ ود ان اے فیملی جی میں ہو، ہسبینڈ وائف کا ہو یا پیرنٹس اور بچوں کا ہو، جی بالکل، اور اس سے بڑھ کے پھر یہ ہے کہ اگر ہم جلدی سے اپنی کمیونٹی کی طرف آئیں، جی، جس میں کہہ سکتا تھا کہ آپ کے نیبرس کا ہو کوآپریشن۔ جی بالکل۔ فار ایگزامپل اگر نیبرس کا کوآپریشن ہو تو ہم ایک نیبرہڈ کو فرض کریں کہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، جی، خوبصورت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، جی تو اس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا کوآپریشن کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مشکل ہوگا کہ صرف ایک اسٹریٹ پہ رہنے والے سپوز 5 ہاؤسز 10 ہاؤسز میں سے صرف ایک کام کرتا رہے، جی، تو اس میں ٹائم زیادہ لگے گا اور دقت بھی زیادہ ہوگی۔ جی، تو اگر کوآپریشن ہوگا تو ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہم اسی اسٹریٹ کو بہت خوبصورت اور اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو بھی جی، بہت خوبصورت اور اعلیٰ بنا سکتے ہیں، صرف ایک دوسرے سے کوآپریشن کرنے کے لیے۔ اور کوآپریشن میں یہ ہے کہ ایک چیز چاہیے ہوگی، آپ کی کتنا انٹرسٹ ہے، جی کتنی اس میں آپ کی آنیسٹی شامل ہے۔ بالکل، ظاہر بات ہے ایک مریض کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اگر جی، وہ اپنے آپ سے آنیسٹ نہیں ہوگا جی، تو اس کو نہایت مشکلات پیدا ہوں گی۔ جو کچھ اس کے معالج نے اس کو جی، سجیسٹ کیا ہے، جی، تو وہ اگر چاہے گا میں جلد سے جلد بہتر ہو جاؤں تو اس کو وہ فالو کرے گا۔ بالکل، تو اسی طرح یہ جو ہمارے اپنی امریکہ میں رہتے ہوئے جی، ایز اے کمیونٹی، جی، جس کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے جی، ایز اے پروفیشن جی، وہ پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے، اور اگین اس کے ذہن میں ہو کہ مجھے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو یہاں پہ بہتر کرنا ہے،
بلکہ اگر میری کسی بھی چیز سے میری اپنی کمیونٹی کو، کیونکہ ہم تو زیادہ تر کانٹیکٹ میں اپنی کمیونٹی ہی سے رہ سکتے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے، بالکل، تو وہ جتنا کوآپریشن ایک دوسرے کو پرووائڈ کریں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ارشد صاحب جیسے کسی کے کوئی خاندانی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو ہمارے اپنے ریسنٹ رشتہ دار تو ہوتے نہیں، جیسے کہ کہہ لیں کہ خالہ ماموں یا کوئی آگے اس میں کنٹریبیوٹ کریں، تو ہم جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ایز اے پاکستانی، ہم ایک دوسرے کے خالہ ماموں ہیں، جی بالکل، تو ہمیں اس ہی لائن پہ ایک دوسرے کی سروسز کو یوز کرنا چاہیے. اگر کوئی ہماری کمیونٹی میں عالم ہیں، جی کوئی ٹیچر ہیں، جی کوئی کونسلر ہیں جو جن کو تجربہ ہے اس کا، جی، تو اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی اور پروفیشن میں آ جائیں، میڈیکل پرووائڈر ہیں، یا یہ کہ آج کل تو ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ بہت پروفیشنل آ گئے، ہم لائرس آ گئے ہیں، فارماسسٹ وغیرہ آ گئے ہیں، تو جو بھی اپنی سروسز ہوں تو اور آپ ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کو جانتے ہوں، تو اس کو جتنا بھی یوز کریں اور پروموٹ کریں تو ایز اے ہول وہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا. بے شک بے شک، کیونکہ ان ریٹرن آپ فرض کریں آپ کسی سے سچ بول رہے ہیں، اس کے ایک اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ اس کے دل میں اتر رہے ہیں، اپنی جگہ بنا رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو ہے پھر وہ آپ کے بارے میں سوچے گا کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ. جی جی بالکل، جیسے آپ نے پھر وہی ابتدا کری مریض اور معالج کی، ایز اے میڈیکل پروفیشنل میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی کیئرنگ کرتا ہے، اتنا مریض اس کا مزید جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں اور گرویدہ ہوتا جاتا ہے. جی بالکل، تو اس سے ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. جی، تو ایک دوسرے کا جب کوآپریشن ہوگا، وہ دوسرا انسان، ایک انسان کی نیچر ہے، انسانی نیچر ہے کہ وہ کیئرنگ کو پسند کرتا ہے. بالکل، تو اس سے ایز اے ہول پوری کمیونٹی پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہی چیز اس میں ایک چیز ارشد صاحب میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک مین چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ سروسز پرووائڈ کرنا، اس میں ایک سروس جو ہم ایک دوسرے کو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ہے تعلیم. جی بالکل، اینڈ تربیت. بے شک. میں اس کو دو پارٹس میں کرتا ہوں، ایک تعلیم میں ایک تربیت میں، کہ اگر آپ ان کو بٹھا کے کتاب سے پڑھا نہیں سکتے، یا اس میں پڑھانے کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو آپ تربیت کے ذریعے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر آپ کے کمیونٹی میں کچھ بچے ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں، ان کی آپ ایسے دیکھ بھال کریں جو ان کی تربیت میں شمال ہو جائے. بے شک. اور اسی طرح ہمارے پاکستانی میں عموماً جو سینٹر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ملنے کے، وہ مسجد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی میں اکثر مسجدوں میں امریکہ میں یہ اچھی چیز ہے کہ مسجد سے ذرا سا الگ وہ ایک ہال پرووائڈ کر دیتے ہیں، یا جس کو آپ کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. تو بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے امریکہ میں کہ وہ اتنے میں کہوں کہ فراغ دل ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں کچھ حصہ پرووائڈ کیا ہوا ہے ایز اے کمیونٹی. ٹھیک ہے. سروسز کا. تو پھر تعلیم کی طرف میں جاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی تعلیم کا آپ کو پتہ ہے کس قدر فقدان ہے. جی بالکل. تو اس کو ہم، میرے جو ویژن ہے اس میں، میرا جو اس میں ایک سوچ ہے کافی گہری. اچھا. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ حکومتی لیول پہ کہ جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں ان کو دوبارہ اسٹرانگ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ اسکول سسٹم جو ہے، خاص طور پہ پرائمری سیکنڈری اسکول سسٹم، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہا. ٹھیک ہے. بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم کافی اسٹرانگ ہو گیا. جی. تو اس کو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کا جو ہے وہ تھوڑا تکلیف میں ہے. جی. کیونکہ گورنمنٹ اسکول لیول میں یہ ہے کہ ایزیلی وہ اس کی ارشد صاحب ایک چیز تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کے میجورٹی آف دا پیپل وہ آج کل کے جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے اس کو فیس کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور جو پاکستان کا انفراسٹرکچر بلڈ اپ ہوا ہے وہ گورنمنٹ اسکول کو یوز کرنے بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر ویک ہوگا تو کافی کچھ ویک ہوگا. جی. اور ہر قوم کی ترقی کا راز ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ
تعلیم پر جی ہے. جی بلکہ میرا تو آئیڈیا یہ ہے جی کہ پاکستان ایز کمپیئر ٹو دا نیبرنگ کنٹریز جی تعلیم میں کافی پیچھے ہے. اچھا تو اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری جی اور عام رواج سے تھوڑا سا مختلف, ٹھیک ہے میں وہ تو نہیں کہوں گا ہٹ کے, وہ تو جی ہماری لینگویج تھوڑا نہیں ہے, مختلف, اس سے مختلف جی ہمیں طریقہ کار جو ہے وہ اپنانے ہوں گے. مثلا جیسے میرے ذہن میں جی کہ لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے جی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو سربراہ اسٹارٹنگ فرام آور ہیڈ آف دی اسٹیٹس, ملک کے سربراہوں سے لے کے جی اور نیچے تک, ٹھیک ہے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اس کو خراب الفاظ میں استعمال کروں گا, ایک وبا پھیلا دیں جی تعلیم کی, جی اس کو یوں کہہ لیں کہ ہوا پھیلا دیں, جی کہ ہمارے جو صدر ہوں, جی وزیر اعظم ہوں, جی کیبنٹ کے پارلیمنٹ کے ممبر ہوں, جی وہ میرا خیال میں سمبل کے طور پہ, جس سے کہ پھر میرا وہی کہنا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں تعلیم کی طرف, وہ سمبل کے طور پہ کم از کم مہینے میں جی ایک دفعہ جی کسی بھی پرائمری گورنمنٹ اسکول کی جی ایک کلاس لیں. ٹھیک ہے, مہینے میں یہ بالکل یہ بالکل عجیب آئیڈیا ہوگا, چیز ہوگی, بالکل عجیب آئیڈیا ہوگا. جی. لوگ کہیں گے یہ تو کسی اور ملک میں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ملک میں زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور ممکن ہے کہ ہماری یہ لوگ جس سے کہنے چاہیے کہ نقل کرنے لگے جی کہ وزیر اعظم اور صدر کلاس لینے وہ جا رہے ہیں مہینے میں ایک دفعہ, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کلاس, ٹھیک ہے کیونکہ اور مصروفیت میں نکال کے, مگر اس کا افیکٹ اتنا جی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے اور اسی سے منسلک میں کہتا ہوں کہ ٹیچرز کو, استادوں کو جی ان کا احترام جو ہے وہ بلند سے بلند ترین کیا جائے, ٹھیک ہے سوشلی بھی جی. اور میں کہتا ہوں فائنینشلی بھی. ٹھیک ہے سوشلی میرے ذہن میں جو آئیڈیا ہیں اس میں ایک آئیڈیا یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر کو جی اور گورنمنٹ سے افلیٹڈ جو اسکول اور تعلیمی ادارے ہیں ٹھیک ہے ان کے ٹیچرز کو ایک اسپیشل ٹیچر کارڈ دیا جائے, جیسے ہمارے یہاں شناختی کارڈ ہوتا ہے, جی. اس طرح کا کارڈ ہو, ٹھیک ہے جس سے ان کو یہ الاؤ ہو کہ وہ ایئر لائنس میں, ریلوے میں اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن کے ادارے ہیں اور ریلوے کے جو بھی ادارے ہیں جی. وہاں پہ ان کو ڈسکاؤنٹ ملے. ٹھیک ہے اور ٹیچروں کی احترام کو اور اجاگر کرنے کے لیے اگر جیسے ہمارے یہاں بینکس کی لائن لگتی ہیں یا پوسٹ آفس میں, وہاں پہ ٹیچر اپنا کارڈ دکھا کے جی. ٹیچر کسی بھی ٹیچر کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے, اس اتنا ریسپیکٹفل, اتنا ریسپیکٹفل جی, ہو جی. کہ لوگوں میں یہ شعور تیزی سے جاگنے لگے کہ ہر طرف آج کل تعلیم کا چرچا ہے جی اور تعلیم کا رجحان ہے, جی اور تعلیم سے منسلک لوگوں کی اہمیت بڑھ رہی. جی بہت تعلیم کے بارے میں لوگ بات کرتے رہتے ہیں, تو یہ آپ کا ایک مختلف آئیڈیا آج لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ آ رہا ہے کہ آپ کا ویژن تعلیم کے بارے میں کس طرح سے اس کا معیار اور اس کو فروغ دے سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور اگر میں اس کو تھوڑا اور ایلیبریٹ کروں, کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ جمہوریت جو ہے وہ رائج ہوتی جا رہی ہے, جی کہ جو اسٹارٹنگ فرام کونسلر لیول, جی کونسلر لیول سے لے کے اور اوپر جو پروفیشنل اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے ممبران, وہ ونس ان اے وائل جی جو ہمارے یہاں کہلاتے ہیں کہ درخت کے نیچے جو اسکول ہوتے ہیں جی اس میں جا کے شامل ہوں. ٹھیک ہے, ونس ان اے منتھ ٹھیک ہے, ٹو شو دی پریکٹس آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے کہ ایجوکیشن کو بھی ہمیں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں تعلیم کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, جی لیکن جو میرا ویژن ہے ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم جن چیزوں پہ بہت نالا اور ناراض ہیں جی خود اپنے ملک میں, ٹھیک ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں شروع سے ہی جی جس سے کہنا چاہیے اسٹارٹ لینا ہوگا. ٹھیک, جس کا مثلاً میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو عموماً شکایت ہے وہ سڑکوں کی, گھر کے باہر کی عام انفراسٹرکچر کی صفائی سے, کہ وہاں اتنی صفائی نہیں ہے وغیرہ, ایک چیز. اور دوسرے یہ کہ ٹریفک کی بیرا روی سے جی کتنا ہی پاکستان کا زر مبادلہ اس چیز پہ ضائع ہو جاتا ہے, ٹریفک جیمز وغیرہ پہ. اور اس میں صرف قصور یہ ہوتا ہے کہ
لوگ ٹریفک کے رول فالو نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. قطعاً. تو میرا یہ ویژن ہے کہ پرائمری اسکول سے جی تعلیمی مدارس میں ٹیکسٹ بکس میں شروع سے ہی جو صفائی کا رجحان ہو. جی. ناٹ اونلی یور ہائیجینک پرسنل ہائیجین دی سٹی ہائیجین یور اسٹریٹ ہائیجین جی اس کو ایمفیسائز کیا جائے. بالکل. اب کس طریقے سے کیا جائے, کس طرح اسٹارٹ کیا جائے, یہ تو تعلیم کے جو ماہرین ہیں وہی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ میرا بڑا پرانی سوچ اور سلوگن ہے کہ ہماری حب الوطنی محدود ہو گئی ہے. کس حد تک؟ گھر کی دہلیز تک. گھر میں جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ جب گھر کی صفائی کرتی ہیں تو وہ دروازے سے باہر کوڑا نکال کے ان کو پھر سر اکارنے کے کہاں گیا کہاں گیا. ہمیں اپنا ملک اس دہلیز سے اور آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں کو شروع سے تعلیم دینی ہے کہ آپ کا گھر کی آپ کی صفائی آپ کے گھر کے اندر تک ختم نہیں ہوتی, وہاں سے تو شروع ہوتی ہے. وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ صفائی کے موضوع پہ پورا وطن کو اپنا گھر جیسے کہا جاتا ہے اس کو سمجھا بھی جائے, اس کو سمجھا بھی جائے. یہ بات سمپل نظر آتی ہے اور چھوٹی سوچ نظر آتی ہے اور کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ اگر پتہ ہوتا تو یہ مسئلے نہیں ہوتا اور یہ مسئلے نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میجورٹی جو بیماریاں ہیں وہ صرف لو ہائیجین کی وجہ سے ہوتی ہیں, گندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں, جس میں ایک آپ نے بہت ریسنٹلی دیکھا ہے ڈینگی فیور, جس میں صرف بیسک صفائی چاہیے ہوتی ہے. یہ تو بات اس کی ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ملک جب بہتری کی طرف جائے گا تو بزنس بڑھے گا. الٹیمیٹلی چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹی چھوٹی صفائیوں سے بڑے بڑے بزنس آئیں گے. ٹھیک ہے. تو کسی اس بات کو بالکل چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور میرے خیال میں ملک کا جو لیڈر ہو وہ لیڈر کم ہو اور رہنما زیادہ ہو. صحیح. وہ ویژن دے, وہ آئیڈیا دے اور اس کو پھر لوگ اور خود کر کے دکھائے. لوگ تعاون کریں, لوگ الٹیمیٹلی تعاون کریں گے. جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ اگر وزیر اعظم اور صدر مہینے میں سمبولک طور پہ کسی بھی گورنمنٹ اسکول کی, آئی ول ایمفیسائز گورنمنٹ اسکول, کیونکہ ہمیں جو تعلیم ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ پرووائڈ کرنی ہے. صحیح. اور اس لیول کو میں اس طرح سے چینج کرتا ہوں کہ میں اس کو گورن کرنا بھی نہیں کہتا بلکہ اس کو میں پبلک سروس. ٹھیک ہے. جس کا میرا پرانا آئیڈیا ہے کہ میں تو میرا یہ ویژن ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم حکومت اور گورنمنٹ کا لفظ ہی نکال دیں. ٹھیک ہے. ہم تو مددگار کہ یہ جو کچھ بنا ہے, یہ جو کچھ لوگ جیت کے آئے ہیں وغیرہ ہیں, یہ آپ کے مددگار ہیں. یہ مددگار کے سسٹم میں وہ رہنما ہے, وہ آئیڈیا دے رہے ہیں آپ کو. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے معالج اور مریض کی کہ وہ آپ کے معالج کے طور پہ اور آپ ان کو پھر فالو کریں. تو اس میں پھر یہی ہے کہ جیسا آپ کو سب کو پتہ ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں فقدان رہا ہے سیلف امپلیمنٹیشن کا. مطلب یہ کہ رہنما خود کر کے دکھائیں. تو پھر بات آ رہی ہے آپ کی کوآپریشن کی. ہم لوگ جب ملک سے باہر آتے ہیں تو ہمارا ویژن اس لیے کھلتا ہے کہ ہم پھر باہر سے اپنے ملک کو دیکھتے ہیں ایز اے امبریلا, دور سے, کہ یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے, اور کیا پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے ارشد بھائی کہ جب یہاں وہاں کی بات کرتے ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم وہاں پہ نگلیکٹ کر رہے ہیں. صحیح بات. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اور اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کوئی ڈھک چکی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں شدید بیسک زندگی کی ضروریات کی فقدان ہوتا جا رہا ہے. جس میں اگر میں نام بھی لے لوں تو پانی کا, بجلی کا, جو دوسرے ممالک میں فراوانی سے دستیاب ہیں. تو اس کا پھر وہی ہے کہ وہ رہنما جو ہوں ان کے ساتھ ہم کوآپریشن کریں, وہ ہمارے ساتھ بالکل کوآپریشن کریں, بالکل جس طرح ہم یہاں دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں. آئی تھنک ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.